الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے باطل اور فسخ نکاح، یعنی وہ کون سا نکاح ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک باطل ہے، اور وہ کون سا نکاح ہے جس کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں فسخ کا معنی آپ کو سمجھا دوں۔ فسخ کا معنی ہوتا ہے منسوخ کرنا یا توڑنا یا رد کرنا یا باطل کر دینا۔ جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور ان کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہوتا ہے، آؤ ہم آپ کا نکاح پڑھائیں گے صرف چند روپیوں کے لیے، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں اگر وہ اہل علم ہیں تو کہ ایسا نکاح مطلقاً حرام ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم باطل نکاح کی وضاحت کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کون سا نکاح باطل ہے، پھر ہم اس کے بعد فسخ نکاح کی وضاحت کریں گے۔ تو بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے مال کے بدلے اپنے ضمیر اور انسانیت تک کو بیچ دیا ہے، حتیٰ کہ بلا ولی، یعنی ولی کہتے ہیں، ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست کے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر لڑکا یا لڑکی کا والد فوت ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہ جس کی کفالت میں آئے گا، چاچا ہو یا اور بڑا بھائی ہو دیگر وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے ولی یا ان کو سرپرست کہتے ہیں۔ تو ولی کا معنی یہ ہوتا ہے، حالانکہ ولی کا معنی وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے نیک صالحین مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی ولی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم ولی سے مراد سرپرست کو لے رہے ہیں۔ تو بغیر ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے یہ لوگ مرد عورت یعنی لڑکا اور لڑکی کا باہم نکاح محض چند روپیوں کے لالچ میں پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ دنیاوی و شرعی ہر صورت قطعاً ناجائز ہے، لیکن مال کے لالچ و خواہش کے غلبے نے انہیں اندھا کر دیا ہے، اور یہ لوگوں کے جذباتوں اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور کچھ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی غرض سے یہ غیر شرعی کاموں کو انجام دینے میں شرعی احکامات اور اللہ و رسول کے حکم کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ذرا سوچو اور غور کرو کہ ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کی بیٹی ان کی اجازت کے بغیر کسی غیر لڑکے کے ساتھ گھر سے چلی جاتی ہے، اور ان ماں باپ کی عزت و ارمانوں کو تار تار کرتے ہوئے اور ان کی عزت کو داغدار و نیلام کرتے ہوئے اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، تو اس وقت ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مانو ان پر تکالیف و غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اور رسوائیاں اور شرمشاری ان کی زندگی پر محیط ہو جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی روتا ہے، اور ان کے خواب و آرزوئیں پامال ہو کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔
مگر بعض علماء کو کسی کے غم اور تکلیف اور عزت سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں تو فقط اس مال سے مطلب ہوتا ہے جو نکاح کے باعث حاصل ہوتا ہے، چاہے نکاح شرعاً جائز ہو یا ناجائز ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنے علم کو ناجائز و غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے صرف مال حاصل کرنے کی غرض سے نکاح پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی نکاح کی اللہ و رسول نے سخت ممانعت فرمائی ہے اور ایسے نکاح کو محض باطل اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی عورت کا اس کی ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو اس کا نکاح باطل و ناقابل قبول ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، یعنی 3 بار آپ نے فرمایا کہ وہ نکاح باطل اور ناقابل قبول ہے۔ اور یہ حدیث آپ کی سنن ابو داؤد شریف میں ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کا 2083، اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1102، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 1879۔ یعنی واضح ہو گیا کہ ایسی نکاح جو بغیر والدین کی اجازت کے لڑکا یا لڑکی بھاگ کر لیتے ہیں اور مولوی ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں تو وہ نکاح باطل ہے اور ناقابل قبول ہے۔ اب اگلی حدیث، اکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں چند ہمراہیوں کے ساتھ تھا کہ ان میں سے ایک بیوہ عورت، اب دیکھیے یہاں بیوہ عورت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی یہ تذکرہ تو ایک عام تذکرہ تھا جس میں کنواری بیوہ سبھی داخل تھے، لیکن یہاں خاص طور پر بیوہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بیوہ عورت تھی جس نے ایک آدمی کو اپنا ولی منتخب کیا اور اس ولی نے اس کا عورت کا نکاح ایک مرد سے کرا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کرنے والے اور جس کا نکاح ہوا تھا دونوں کو کوڑے لگوائے اور اس عورت کا نکاح بھی ختم کر دیا۔ یہ مسند امام شافعی میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور مصنف عبد الرزاق میں ہے یہ حدیث۔ یعنی کہ ایسا نہیں، اب اس سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی ولی منتخب کر کے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو ایک ہیلہ ہوتا ہے، ہیلہ، اس ہیلے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ اس ہیلے سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ یعنی کہ ہم کسی کو بھی اپنے ملنے جلنے والوں کو ان کو اپنا ولی بنا لیے، وہی ہمارے ولی ہیں اور اب ہمارا مولانا صاحب نکاح پڑھا دیجیے، نہیں ہو سکتا۔ اصل جو اس کا ولی ہے، جس کی وہ کفالت میں ہے، وہی ولی ہو سکتا ہے جو اصل ولی ہے، نقل نہیں۔ اگلی حدیث، ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا نکاح لایا گیا جس پر صرف ایک مرد اور ایک عورت گواہ تھے، تو آپ نے فرمایا یہ پوشیدہ نکاح ہے اور میں اسے جائز قرار نہیں دیتا، اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا تو میں رجم کر دیتا، یا رجم یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا و سنگسار کرنا۔ یہ مسند امام شافعی میں ہے اور موطا امام مالک میں بھی ہے۔ اب اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، بے شک وہ زانیہ ہے جو عورت خود اپنا نکاح کرتی ہے۔ یعنی ایک اللہ کے رسول نے ایک ایسی بات فرما دی، اس سے ان تمام خواتین کو سبق اور عبرت لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کیا لقب سے یاد فرمایا کہ وہ کون ہیں، وہ زانیہ ہیں جو خود اپنا نکاح کر لیتی ہیں، یعنی بغیر ماں باپ والدین کے یا بغیر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی بھاگ کر نکاح کرنا، تو وہ زانیہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے۔ اگلی حدیث، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں،
اللہ کے رسول نے ایک اور بات، بڑی پیاری بات فرمائی کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 1881، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 1101، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 2085۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر 1880۔ امام بہقی نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر کوئی نکاح جائز نہیں۔ یہ بہقی سنن کبریٰ میں ہے اور در منصور میں ہے۔ اب ہم اور ان تمام احادیث کی تائید خود قرآن مجید نے کی ہے، جس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے کیا ارشادات ہیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ایسے نکاحوں کے متعلق، اور کس کو حکم فرمایا نکاح کا، کہ نکاح کون کرا سکتا ہے، ولی یا بچے خود اپنا نکاح کر لیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بجائے ان کے اولیاء یعنی سرپرستوں کو خطاب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں۔ قرآن کریم کی اس انداز بیان سے واضح ہوا کہ مسلمان عورت اپنے نکاح کا معاملہ خود طے نہیں کر سکتی، اس کے نکاح کا معاملہ اس کے ولی کے ذریعے و وسیلے سے ہی انجام پائے گا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کو نکاح کے مسئلے پر نص قرار دیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بطور نص اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہے۔ دوسری آیت کریمہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح جائز ہی نہیں۔ اور تم اپنے مردوں، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہوں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کنواری لڑکی اور بیوہ عورتوں کے اولیاء کو خطاب کر کے انہیں نکاح کا بندوبست کرنے کا حکم فرمایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بے شوہر عورتوں کے نکاح کا بندوبست کرنا اولیاء کی ذمہ داری ہے۔ یہ تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی اور ابو داؤد شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان مولویوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو تعزیہ داری کو حرام کہتے ہیں، ڈھول بجانا حرام کہتے ہیں، سماع بالمزامیر کو حرام کہتے ہیں، اور خواتین کا قبروں کی زیارت کرنے کو حرام کہتے ہیں، اور ان تمام مذکورہ امور کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کو اب یہ قرآن کی آیات اور احادیث دکھائی نہیں دیتی؟ کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھا دیتے ہیں؟ نہیں دکھتا ان کو، صرف تعزیے دکھائی دیتے ہیں اور ڈھول تاشا دکھائی دیتا ہے ان کو، اور سماع دکھائی دیتا ہے بس، اور تم کی نظر میں کچھ ان کی منافق ہیں نا، یہ منافق ہیں، اس لیے ان کو وہی چیز دکھائی دے گی اور کچھ نہیں دکھتا ان کو۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن میں منع فرمایا کہ ایسی نکاح مطلقاً حرام ہے، پھر بھی نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ لاؤ، نکاح پڑھاؤ، جاؤ، ہمیں کیا لینا دینا، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، کوئی مطلب نہیں انہیں، حالانکہ یہ مطلقاً حرام ہے۔ اور جہاں تک میرا وجدان کہتا ہے، میری سوچ و میری سمجھ کہتی ہے کہ اگر علماء ایسے نکاح پڑھانا بند کر دیں تو پھر لڑکی اور لڑکوں کا گھر سے بھاگ کر نکاح کرنا بالکل بند اور ختم ہو جائے گا۔ اب میں ان کے لیے ایک آخری بات کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے انشاءاللہ ہم فسخ نکاح پر کی وضاحت کریں گے۔ یعنی کائنات کی ہر شے کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور علماء کرام کی تخلیق کا مقصد دینی تبلیغ و لوگوں کی ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بننا ہے۔
اور اللہ و رسول کے احکامات کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے۔ بس علماء کو چاہیے کہ اپنے باہمی نفاق بغض کو ختم کریں اور اختلافی مسائل میں بحث و مباحثہ اور فتوی بازیوں میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ وہ جس کام کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں ان تمام کاموں کو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق بہتر طریقے سے انجام دیں اور نیک نیت و اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ اور اب ہم اگلی گفتگو فسخ نکاح کے باب میں کریں گے کہ فسخ ہے، کیونکہ یہاں جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، لیکن ایک دوسرا حکم وہ بھی ہے کہ اس کا ولی بھی اس لڑکی یا لڑکے کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا، یعنی لڑکی کی بھی ہمیں اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اور بغیر اجازت اگر ہم لوگ اس کی مرضی کے خلاف اگر کسی ولی نے کسی باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اگر کر دیا بغیر اس کی مرضی کے یا مرضی کے خلاف کر دیا، زور زبردستی سے کر دیا، تو ایسے نکاح کو فسخ کر دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مسائل ہیں، میں بھی وضاحت کروں گا ان کی کہ ان کو توڑنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے نکاح کو رد کیا جاتا ہے، باطل کیا جاتا ہے، منسوخ کیا جاتا ہے، تو اس پر ہماری اہم گفتگو ہے۔ یعنی میں صرف مقصود یہ تھا میرا بتانا کہ معاملات نکاح میں والد کی رضامندی بھی ضروری ہے اور بیٹی کی بھی رضامندی ضروری ہے، یعنی دونوں کی رضامندی سے ہی جہاں بھی نکاح کیا جائے ان کی رضامندی سے ہی ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے لیے حکم ہے، یہ نہیں کہ صرف لڑکی کے لیے حکم ہو اور اس کے باپ کے لیے حکم نہ ہو، ایسا نہیں ہے، سرپرست کے لیے بھی حکم ہے اور وہ بیٹی جس کے لیے نکاح ہونا اس کے لیے بھی حکم ہے، یعنی دونوں کی رضامندی سے ہونا چاہیے، یعنی کوئی باپ اپنی بیٹی کی بغیر مرضی کے نکاح بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی حکم ہے۔ اب میں فسخ کے نکاح پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں۔ عورت یا مرد کے مطالبہ کرنے پر بعض اسباب، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے تحت قاضی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی عورت یا مرد کے مطالبہ، یعنی کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مطالبہ کرنے پر کچھ ایسے اسباب ہیں، بعض اسباب ایسے ہیں جن کے تحت قاضی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس علیحدگی کو شریعت کی اصطلاح میں فسخ نکاح کہتے ہیں۔ فسخ نکاح چند صورتوں اور وجوہات کے تحت کیا جاتا ہے، مثلا خاوند نامرد ہو یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو مرد سے عورت میں بھی آنے کا اندیشہ ہو، مثلا ٹی بی ہے، کوئی چھوا چھوت کی بیماری ہے، کشٹ روگ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان بیماریوں میں مبتلا ہو تو جو تمام حدوں سے بڑھنے والی، یعنی ایسی جو بیماری ہو جو تمام حدوں سے بڑھنے والی ہو، یا خاوند لاپتہ یا غائب ہو جائے، یعنی کہ لاپتہ ہو جائے، اس کو لمبے عرصے کے لیے یا جیل میں قید کر دیا جائے، یا خاوند عورت کو نان و نفقہ نہ دیتا ہو، یا بلا وجہ کسی برے فعل کے سبب یعنی شراب کے نشے میں عورت کو اذیت پہنچاتا ہو، یا خاوند اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا نہ کرتا ہو، یا ناپسندی کے سبب اپنی بیوی سے صحبت نہ کرتا ہو، یا خاوند ایلا یا زہار کرے، یا 4 ماہ کی مدت کے اندر اپنی قسم سے رجوع نہ کرے، یا خاوند اور بیوی میں لعن ہو۔ تو یہاں میں بتا دوں آپ کو زہار، ایلا اور لعن، ان کی وضاحت کے لیے ابھی وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، نہ ہم اس کی بھی وضاحت کر دیتے کہ ایلا کسے کہتے ہیں، زہار کسے کہتے ہیں اور لعن کیا ہے۔ اگر کسی کو مزید تفصیل اس کی جاننا ہو تو میری کتاب ہے 3 طلاق کا شرعی حل،
جو نیٹ پر archive.org پر پڑی ہوئی ہے وہاں سے حاصل کر لیں اور اس کی مزید تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یا پھر مذکورہ مرد کی بیماریوں کے مثل عورت میں بیماریاں پائی جاتی ہوں یا عورت مباشرت کرنے کی اہل نہ ہو، یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، اگر مرد نامرد ہو تو عورت بھی مباشرت کرنے کی اہل نہ ہو وغیرہ، تو ان تمام صورتوں میں قاضی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ دے کر نکاح فسخ کر دے گا۔ فسخ کا معنی ہے توڑ دینا، منسوخ کر دینا، باطل کر دینا۔ اور فسخ نکاح کی صورت میں علیحدگی طلاق بائن کے حکم میں ہے، یعنی سوائے لان کے، کیونکہ لان کے بعد علیحدگی دائمی طلاق کے حکم میں ہے، جس کے بعد کسی صورت نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اب اس سے فوائد اور مسائل ہم اس کو دیکھ لیں، اس کے فوائد اور مسائل کیا ہیں۔ قاضی سے فسخ نکاح کا مطالبہ مرد و عورت دونوں میں سے کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اور قاضی خاوند و بیوی میں علیحدگی کرا دیتا ہے، اور قاضی کے موجود نہ ہونے پر، مثلا کوئی شہر یا قصبے میں قاضی نہیں ہے، تو اس صورت میں عادل اہل علم بھی فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ فسخ نکاح کی عدت صرف ایک حیض ہے یا ایک ماہ، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل، یعنی بچہ جنتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ فسخ کی بعض صورتوں میں بیوی علیحدگی بھی حاصل کرتی ہے اور مہر کی بھی حقدار ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صرف علیحدگی حاصل کرتی ہے مگر مہر کی حقدار نہیں ہوتی۔ مثلا اگر نقص و عیب صرف مرد میں ہو تو وہ وجوہات جن کا ذمہ دار، یعنی جن وجہ سے وہ اسباب جن کا ذمہ دار صرف مرد ہو، تو ایسی صورت میں فسخ نکاح کے بعد عورت علیحدگی کے ساتھ مہر کا بھی حق رکھتی ہے۔ اور نقص و عیب یا ایسی بیماری جس کے باعث عورت صحبت کرنے کی اہل نہ ہو، تو ایسی صورت میں فسخ نکاح کے بعد عورت صرف علیحدگی حاصل کرے گی، مہر کی حقدار نہ ہوگی۔ اب ہم اس کی وضاحت میں چند احادیث پیش نظر ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا نکاح میری مرضی کے خلاف کرا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو یہ اختیار دیا کہ تو چاہے تو اس کے نکاح میں رہ یا پھر اسے چھوڑ کر دوسرا نکاح کر لے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1875 اور ابو داؤد شریف کی حدیث 2096۔ اسی طرح سے ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دیا، تو وہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور یہ بات عرض کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کے نکاح کو رد فرما دیا، اور پھر اس خاتون نے ابو لبابہ بن عبد المنذر سے نکاح کر لیا۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1873، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2101۔ اسی طرح سے اگلی حدیث، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور انہیں یہ نکاح منظور نہ تھا، پھر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات عرض کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا، یعنی رد فرما دیا، آپ نے باطل کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور ان دونوں یعنی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا حکم فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5138، اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 3273، اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے یہ 2101۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرنے سے منع فرمایا، یعنی بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کا ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی حکم ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بیوہ اور کنواری لڑکی دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بیوہ اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث 5136،
اور مسلم شریف کی حدیث 3473 اور نسائی شریف کی حدیث 3270 اور ابو داؤد شریف کی حدیث 2092۔ تو واضح ہوا کہ نہ تو باپ اپنی بیٹی کی مرضی کی بغیر اس کا نکاح کر سکتا ہے اور نہ بیٹی اپنے والد یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان میں قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اور کوئی بھی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہوگا، اور وہ عورت بدکار ہے جو اپنا نکاح اپنی ولی کی اجازت کے بغیر کرے۔ اور اگر کسی خاتون کا نکاح اس کے ولی نے اس کی اجازت کے بغیر کیا تو وہ خاتون اپنے نکاح کو فسخ یعنی نکاح توڑنا یا باطل کر دینا یا منسوخ کر دینے یا رد کر دینے کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور یہ اس کا شرعی حق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے باپ اور بیٹی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے علماؤں کی بات نہ مانیں جو کہ خود گمراہ ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اولیاء کاملین و سلف صالحین کو کہ مشرب کو اپنا مشرب اور ان کے موقف کو اپنا موقف اور ان کے طرز عمل کو اپنا طرز عمل بنائیں، تاکہ ہمیں راہ نجات و راہ ہدایت میسر ہو اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔